بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے طالبان نے حتمی طور پر افغانستان میں اپنی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ 33 نام سامنے آئے ہیں۔ یہ افراد کتنے اہم ہیں، یہ ہے کون، اور افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد یہ نام سامنے آنے کے بعد دنیا کا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ طالبان ترجمان نے کل غلط پروپیگنڈے سے متعلق بھی کچھ اہم باتیں کی ہیں۔ اس پر دنیا کا رد عمل کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں 33 افراد پر مشتمل کابینہ میں کون کون سے اہم نام شامل ہیں۔ طالبان نے اپنی عبوری حکومت کا اعلان کر دیا۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے آرمی چیف سمیت 33 رکنی کابینہ کا اعلان کر دیا ہے۔ اہم عہدے اور ان پر فائز کیے گئے افراد کے نام کیا ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ اخند زادہ امیر المومنین کی حیثیت سے رہنمائی کریں گے۔ ملا محمد حسن اخند وزیر اعظم اور حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ ملا عبدالغنی برادر اور ملا عبدالسلام حنفی ازبک نائب وزیر اعظم مقرر کیے گئے ہیں۔ ملا عمر کے صاحبزادے یعقوب دفاع کے وزیر مقرر، سراج حقانی داخلہ کے، امیر متقی خارجہ امور کے اور ہدایت اللہ خزانہ کے وزیر ہوں گے، جبکہ وزیر اقتصادیات قاری دین محمد کو مقرر کیا گیا ہے۔ قاری فصیح الدین تاجک آرمی چیف اور عبدالحق وثیق انٹیلیجنس، جبکہ ادریس سینٹرل بینک کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد، محمد شیرسد تنگزئی اور دیگر نائب وزراء مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب آپ کو ان افراد کے حوالے سے کچھ تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کتنے اہم ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملا ہیبت اللہ اخند زادہ کی۔ ملا ہیبت اللہ اخند زادہ امیر المومنین کی حیثیت سے ان 33 لوگوں کی رہنمائی اور سرپرستی کریں گے۔ ملا ہیبت اللہ اخند زادہ 2016 میں طالبان کے سابق سربراہ ملا اختر منصور کی ڈرون حملے میں شہادت کے بعد طالبان کے سربراہ مقرر ہوئے تھے۔ یہ طویل عرصے تک طالبان کے سینئر جج کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ سیاسی، مذہبی اور عسکری معاملات پر انہی کا حرف آخر ہوتا ہے۔ مختلف معاملات میں یہ فتوے بھی جاری کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ملا محمد حسن اخند کی۔ ملا محمد حسن اخند وزیر اعظم اور حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ یہ طالبان کی رہبری شورا کے قائد ہیں۔ اطلاعات کے مطابق خود طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخند زادہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ طالبان کے آخری دور حکومت میں گورنر اور وزیر بھی رہے ہیں۔ طالبان کے بانی ملا عمر کے قریبی مشیر بھی رہے۔ اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں بھی شامل ہیں یہ۔ اب بات کر لیتے ہیں ملا عبدالغنی برادر کی۔ ملا عبدالغنی برادر معاون ہوں گے وزیر اعظم کے۔ طالبان کے نائب امیر اور قطر میں سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر المعروف ملا برادر کو افغانستان کی عبوری حکومت میں نائب وزیر اعظم کا قلم دان سونپا گیا ہے۔ ملا برادر کے نام سے جاننے والے ملا عبدالغنی برادر 1994 میں افغانستان میں قائم ہونے والی تنظیم طالبان کے بانی قائدین میں سے ہیں۔ ان کا تعلق افغانستان کے انتہائی با اثر پوپلیزائی قبیلے سے ہے۔ وہ کئی سال افغان صوبے قندھار میں مقیم رہے اور طالبان دور میں ہرات کے گورنر رہنے کے علاوہ طالبان فوج کے سربراہ بھی رہے۔ سن 1998 میں جب طالبان نے افغان صوبے بامیان پر قبضہ کیا تو اس وقت ملا عبدالغنی برادر ہی طالبان کے کمانڈر تھے۔ ملا عبدالغنی برادر افغانستان میں طالبان کارروائیوں کی نگرانی کے علاوہ تنظیم کے مالی امور بھی چلاتے تھے۔ ملا برادران طالبان رہنما ملا محمد عمر کے سب سے قابل اعتماد سپاہی اور نائب تھے۔ 2001 میں جب طالبان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس وقت وہ نائب وزیر دفاع تھے۔ افغانستان پر امریکی قبضے کے بعد وہ نیٹو افواج کے خلاف جنگ کے سربراہ بن گئے۔ فروری 2010 میں پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی میں ملا برادر کو پاکستان سے گرفتار کیا گیا اور افغان حکومت سے امن مذاکرات کو فروغ دینے کے لیے انہیں 2018 میں رہا کر دیا گیا۔
رہائی کے بعد انہیں قطر میں طالبان کی سیاسی دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے دوحہ میں امریکہ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی قیادت کی۔ امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط ملا عبد الغنی برادر نے ہی کیے تھے، جس کے بعد افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں ملا عبدالسلام حنفی ازبک کی۔ ملا عبدالسلام حنفی ازبک نائب وزیر اعظم مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ طالبان کے سینئر رہنما ہیں اور قطر میں مذاکراتی ٹیم کے ایک مرکزی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ طالبان حکومت میں نائب وزیر تعلیم کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ عبدالسلام حنفی کا تعلق جوزان صوبے کے ازبیکوں سے ہے۔ کابل یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے۔ طالبان میں ان کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سراج حقانی کی۔ سراج حقانی یہ قائم مقام وزیر داخلہ ہیں۔ یہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ جلال الدین حقانی کے بیٹے ہیں اور جلال الدین حقانی کی وفات کے بعد یہ اب حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ طالبان کے سرکردہ رہنما ہیں۔ سراج الدین حقانی ملا حیب اللہ کے نائب کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ یہ افغانستان کے مشرقی صوبوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ سراج الدین حقانی سوویت یونین کے ساتھ جنگ بھی لڑ چکے ہیں۔ ملا محمد یعقوب۔ ناظرین، ملا محمد یعقوب طالبان کے بانی ملا عمر کے بڑے صاحبزادے اور عسکری امور کے آپریشنل کمانڈر ہیں۔ عمر ان کی 35 سال ہے اور یہ افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ کے نائب یعنی ڈپٹی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جتنے بھی جنگجو افغانستان میں لڑتے ہیں ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ حکومت میں یہ وزیر دفاع ہیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ملا عبد الحکیم کی۔ ناظرین، ملا عبد الحکیم طالبان کے نظام عدل کے سرپرست، دوحہ میں مذاکرات کرنے والی ٹیم کے سربراہ بھی رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ تمام اسپیشل کچھ لوگ تھے جن کی تفصیل میں نے آپ سے شیئر کی۔ یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا، تو اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں رانا خالد صاحب نے جوائن کر لیا ہے، تجزیہ نگار ہیں اور افغانستان کے صورتحال پر گہری نظر ڈالے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، کابینہ کے اعلان کردہ وزراء پہلے سے اثر و رسوخ رکھنے والے طالبان کے رہنما ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان سب کو، جب طالبان نے اپنی حکومت کا بھی اعلان کر دیا اور بہت اہم جو نام ہیں انہیں مین عہدے سونپ دیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، جو چاہے وہ ووٹ کے ذریعے آئے یا اسی طرح جیسے یہ بن کے آئے ہیں، تو یہ ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے جس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو جو ہے وہ کابینہ میں لیں اور اپنی حکومت بنائیں۔ اور ابھی چونکہ یہ بالکل عبوری ہے، کابینہ ہے، اور اس میں تقریباً جو ہے وہ کچھ 27 یا 28 رکنی کا عبوری کابینہ ہے، تو اس میں بڑے بڑے نام ہیں، اور یہ ایسے نام ہیں جن کے اوپر طالبان جو ہے وہ ان کی پوری جو ان کا پورا فوکس رہا ہے، وہ جو ان کے ڈائی ہارڈ قسم کے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے شامل کیا ہے۔ اور مطلب ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے، بہت سے لوگ جو یہ پروڈکشن کر رہے تھے کہ ملا برادر جو ہے وہ سربراہ ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے یا اس حکومت کے سربراہ ہوں گے، لیکن انہوں نے سرپرائز دیا اور ملا محمد حسن اخوند کو جو ہے وہ پوری وزیر اعظم بنایا۔ اور ملا محمد حسن اخوند کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سے لوگ شاید نہیں اس طریقے سے جانتے، وہ بڑے انتہائی اہمیت کے حامل جو ہے نا وہ لیڈر ہیں ان کے طالبان کے۔ وہ ان 4 ابتدائی لوگوں میں شامل ہیں جو ملا عمر کے ساتھی ہیں، جنہوں نے طالبان کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں، اور وہ جو تحریک طالبان کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے، وہ طویل عرصہ تک طالبان کی جو شورا تھی اس کے سربراہ بھی رہے ہیں، اس لیے وہ بڑی اہمیت کے وہ شخصیت ہیں۔ اب ان کے جو نائب ہیں جو ملا غنی برادر،
जिन्हें सब लोग ये समझ रहे थे कि वो वजीर आजम होंगे। तो उन्होंने प्रोटोकॉल वाइज जो है ना, जिन्होंने जितनी जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उस हिसाब से उन्होंने उसको अकोमोडेट किया है। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने कोई ऐसे नहीं हवा में नहीं वो कर दिया। उन्होंने देखा है कि किसने कितनी कुर्बानी दी है, तो साले हिसाब से उन्होंने अकोमोडेट किया है उसको अबूरी कबीना में। मुल्ला उमर जो है वो ये मुल्ला गनी ब्रदर, वो मुल्ला उमर के करीबी साथियों में से ये भी, और साबिक हुकूमत में भी ये अहम जिम्मेदारियां जो है ना निभाते रहे हैं। ये इन्होंने 8 साल कैद भी काटी है, मुजाहिदत में भी बड़ा अहम किरदार रहा है इनका। और ये जो अभी अमेरिका के साथ जो आनियाँ जानियाँ रही हैं कतर में मुज़ाकरात और ये सारा जो सिलसिला था, उसमें ये उस सियासी कमीशन के सरबराह भी थे। राइट। तो इसी तरह मुल्ला याकूब जो हैं वो आप जानते ही हैं, मुल्ला याकूब जो है वो मुल्ला उमर के बेटे हैं, नौजवान हैं, लेकिन वो उनकी बड़ी कुर्बानी है। और वो इस पूरी तहरीक में अभी ये जो नई फतह हुई है तालिबान को, उसमें इनका और सिराज हकानी का दो बड़ा अहम किरदार है। ये दोनों नौजवान हैं और इन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। ये मुल्ला याकूब जो है वो 2 साल से तालिबान के जंगी कमीशन के सरबराह थे, मतलब जंग की जो स्ट्रेटजी बनती थी वो ये बनाते थे, उसके ये सरबराह रहे हैं। अच्छा राना साहब, कबीना में बहुत से ऐसे नाम हैं, कोई ताजिक है, कोई उज़्बेक है, पश्तून भी शामिल हैं। तालिबान ने माजी में कहा था कि वो ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें तमाम अफगानों की नुमाइंदगी होगी। क्या जो कहा गया था वो पूरा हुआ है इस दफ़ा? जी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा को जो है ना, उसमें अभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने देखा होगा तो उसमें जो है ना वो मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगी भी नहीं है। अभी मैं उसका अमेरिका का जो वज़ारत ख़ारजा है उनके तर्जुमान का भी स्टेटमेंट देख रहा था, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी जो है ना लेटर लिखा है और उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जी आपने हमारे साथ जो वादे किए थे वो तो उसमें वो कोई भी शामिल, ना ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई है, ना बाकी जो हैं उनको प्रॉपर उस तरीके से नुमाइंदगी दी गई है। लेकिन ये चूँकि अबूरी दौर है, उस अबूरी दौर में जो हो सकता था उन्होंने अकोमोडेट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो लेकिन अब जैसे अब मिसाल के तौर पे हम पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में अगर जब हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जो 22 साल की जद्दोजहद के बाद जो है वो इक़्तिदार में आए, तो उन्होंने जो उनके काबिल एतमाद जो लोग थे उनको जो करीबी लोग थे उनको रखा। इवन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी उनका एतमाद हासिल करने वालों में शामिल थे। और जब तक उनका एतमाद है वो यहाँ पे भी वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। उनकी सिर्फ जैसी भी उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन चूँकि उनके वो राइट हैंड है तो इसलिए जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह तालिबान ने भी वो लोग जो उनके ट्रस्टी हैं, पूरा उनको जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, काबिल एतमाद जो लोग हैं, उनको काबीना में लिया। और ये हर एक का हक है कि वो अपने हिसाब से वो क्या करता है। देखना ये है कि ये जो काबीना बनाई है ये डिलीवर क्या करती है। मसला ये नहीं है कि तालिबान ने अबूरी हुकूमत यहाँ पर राना साहब, यहाँ पर ये भी तो आता है ना, किसी खतून का नाम नहीं है इन 33 वजारतों में। गो के अभी तालिबान तर्जबान ने कहा है कि कुछ वजारतों पर काम हो रहा है, ये है, मगर ये पहला ऐलान था हुकूमत की तश्कील का। इन नामों में अगर किसी खतून का नाम शामिल होता तो ये किस कदर बेहतर इम्प्रेशन होता नई हुकूमत का। आपकी बात ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना आप अगर माजी में जाए ना तो अशरफ गनी और हामिद करज़ाई की जो हुकूमतें थी, काबीना थी, उनमें भी कोई काबिल जिक्र खवातीन का जो है वो किरदार नहीं था। क्योंकि ये जो काबीना होती है वो किसी भी सोसाइटी की जो है वो नुमाइंदा होती है, और उनकी जो वो अफगानिस्तान चूँकि एक कबायली किस्म की सोसाइटी है, ये कोई 70 से पहले की का काबल नहीं रहा, जहाँ जीन्स पहनी जाती थी, जहाँ प्रॉपर जो है वो एक यूरोपियन स्टाइल की जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी, वो नहीं है। ये एक कंजर्वेटिव किस्म की जो है ना वो सोसाइटी है, कबायली तर्ज की सोसाइटी है। इसमें खवातीन को उस तरीके से जो है ना अकोमोडेट नहीं किया जाता। लेकिन ये ज़रूर होता कि अगर तालिबान इसमें थोड़ी सी गुंजाइश निकालते
تاکہ دنیا کو جو ہے نا چہرہ دکھانے کے لیے. تاکہ دنیا ایزیلی انہیں قبول کرنے کو تیار ہو سکتی ہے. جی ایسے بالکل بالکل ان کو تھوڑا سا جو ہے نا اس حوالے سے اپنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور ان کو تھوڑا اپنا دل کو وسیع کرنا چاہیے اور اس میں گنجائش نکالنی چاہیے. اچھا، یہاں پر پاکستان سے متعلق طالبان ترجمان کا بیان بہت اہم ہے. دنیا کو انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ پاکستان کا ہمارے داخلی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ساتھ ہی دنیا کو انہوں نے یہ بھی دو ٹوک کہہ دیا کہ ہمارے معاملات کو ہم نے کیسے چلانا ہے ہم بہتر جانتے ہیں، کوئی ان میں دخل اندازی نہ کرے. کتنا اہم بیان ہے یہ، اور عالمی دنیا اس کو کس طرح سے دیکھے گی؟ دیکھیں جی اس کو ہم تو بظاہر تو بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی انہوں نے ہماری طرح جو ہے نا وہ ہمارے اوپر بات نہیں آنے دی اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا معاملہ ہے، ہمارا اندرونی معاملہ ہے. لیکن اس کو اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو اس میں بھی بٹوین دی لائن بھی جو ہے نا وہ میسج ہے کہ بھائی ہم اتنے بھی بالکل غیر گزرے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا 5واں صوبہ ہی بنا لیں. ایسی بات بھی نہیں ہے. ہم بڑی جدوجہد کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں. آپ کو جو مطلب مناسب جو مشورہ ہوگا وہ تو مان لیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ہمارا افغانستان ہمارا 5واں صوبہ ہوگا جو ماضی میں ہمارا جو پالیسی رہی ہے، اگر وہ کریں گے تو وہ بیسیکلی وہ بھی اصل میں اس اگر بیان کو غور سے پڑھیں تو یہ اس میں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے کہ یہ مت یہ سمجھے گا کہ جی آپ نے جو ہے کو صوبہ بنا لیا ہے یا ہمیں جیسے مرضی چاہیں گے ڈکٹیٹ کریں گے. اور یہ ہماری بھی پالیسی ہے کہ ہم جو ہے نا ان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. اچھا رانا صاحب، امریکہ اور انڈیا اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ اور انڈیا جو ہے نا وہ ان کے لیے تو دیکھیں ان کے لیے بھی میسج ہے، وہ بھی مداخلت جو ہے وہ انڈیا کو ابھی بھی مداخلت سے باہر نہیں امریکہ آ رہا. اور انڈیا یہ ایسے واحد ملک ہے جو کسی کو بھی ان کی مرضی سے چلنے نہیں دیتے. انہوں نے ٹانگ اپنی ضرور اڑانی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. اور ان کے لیے تو بالکل واضح میسج ہے جی. ان کے لیے بالکل واضح میسج ہے کہ وہ اس ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کریں. ہم اپنے حساب سے جو ہے وہ کام کریں گے تاکہ جیسے ہی اسٹیبل ہوگی حکومت تو پھر امن بھی لوٹ آئے گا اور پھر معیشت کی طرف بھی جو ہے وہ ان کا دھیان جائے گا. جب معیشت اصل جو طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ افغانستان کی معیشت ہے. وہ معاشی طور پہ وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے امن انہوں نے قائم کر لینا ہے. پانشیر وادی کا کہہ رہے تھے وہ جی ناقابل تسخیر ہے. انہوں نے 3 دن میں وہ اس کو تسخیر کر لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ہتھیار کو استعمال کرنا جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیسے فتح حاصل کرنی ہے. لیکن ان کے لیے امتحان جو ہے وہ معیشت کا میدان ہے. رائٹ. اچھا جان کا میں جی یہاں پر ان کا ایک اور بیان تھا کہ ساری دنیا سے اچھے تعلقات استوار کرنے کا عندیہ دیا ہے سوائے اسرائیل کے. طالبان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے یہ بات کچھ ملکوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، حالانکہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. مگر پھر بھی اس بیان کے بعد عالمی دنیا کیسے دیکھے گی اس نئی حکومت کو؟ باجی اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں 2 ملک ہو جائیں گے جن کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ پاسپورٹ جو ہے اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے ویلڈ ہے. تو پاکستان اکیلا تھا، پاکستان کے ساتھ افغانستان بھی ہو جائے گا. یہ بہت اچھی پالیسی ہے. رائٹ. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ملکوں کے لیے بڑا اسے قبول کرنا بڑا مشکل ہوگا. کچھ ملکوں سے زیادہ ہم یہ امریکہ جو دنیا کا تھانیدار خود کو سمجھتا ہے اس کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے کہ بھائی ہمارے کام میں مت مداخلت کریں، ہمارے کام میں ٹانگ مت اڑائیں. ہم اپنے حساب سے پالیسیاں بنائیں گے، اپنے حساب سے اس کے اوپر عمل کریں گے. اور دنیا کو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کٹھ پتلی ہیں. ہم انڈیپینڈنٹلی جو ہے نا وہ سارا کام کریں گا. اور یہ بہت اچھا اور لاؤڈ اور کلیئر میسج ہے. امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو، اسرائیل ہو یا دنیا کی کوئی بھی یورپی یونین، ناٹو، جو بھی خاندار سمجھتے ہیں خود کو، ان سب کے لیے بڑا واضح میسج ہے. رائٹ. امریکی صدر کا جو آج جو بیان سامنے آیا، انہوں نے کابینہ میں شامل کچھ ارکان پر اظہار تشویش کیا. کابینہ کا اعلان بھی ہو گیا ہے. اب دنیا کتنا وقت لے گی اور کس چیز کا انتظار کرے گی اس حکومت کو تسلیم کرنے میں؟ دیکھیں جی امریکہ کا جو ہے اب تو بنتا ہی نہیں ہے. امریکہ تو یہاں سے دوڑا وہ بھگوڑا ہے. بھگوڑوں کی بات کون مانتا ہے؟
دنیا کے خود کو جتنا مرضی سپر پاور کہتا رہے، آپ کون ان کی بات مانے گا؟ ہاں یہ تو جس کے سر کی قیمت انہوں نے اربوں ڈالر رکھی تھی، ملا غنی برادر اور سراج حقانی جیسے لوگوں، ان کے ساتھ مذاکرات کرتا رہا ہے. ہوں ان کو سراج حقانی کی سر کے اوپر بہت بڑی قیمت رکھی ہوئی تھی. آج وہی سراج حقانی جو ہے ان کا افغانستان کا وزیر داخلہ ہے. تو اس لیے اس کی بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ دنیا کی سپر پاور ہے، ٹھیک ہے. اقوام متحدہ میں بھی اس کی سنی جاتی ہے، اس کے ویٹو پاور ہے، دنیا بھی ان کو اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اب اکلوتی سپر پاور ہے. اکلوتی سپر پاور والا کام ختم ہو گیا. جیسے ہی افغانستان سے واپس گیا ہے، اب اکلوتی سپر پاور نہیں ہے. اب وہ سپر پاور جو ہے وہ شیئر ہوگی، چاہے روس کے ساتھ ہو یا چائنا کے ساتھ ہو، وہ شیئرنگ پاور میں آ گیا ہے. اس لیے وہ اکلوتی سپر پاور نہیں رہا، اس لیے اس حساب سے وہ بات منوا بھی نہیں سکتا. اچھا رانا صاحب، جو ملک افغانستان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے یا نہیں کریں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کر پھر کوئی جنگ والا سین کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے دوبارہ سے؟ نہیں، جنگ والا میں تو اس کو ویسے رول آؤٹ تو نہیں کر سکتا. امریکہ کو پتہ نہیں کب کیا کون سا کوئی پاگل اوپر آ جائے، جیسے وہ ٹرمپ آیا تھا، اس ٹائپ کو اور کوئی مصیبت آ جائے اس پہ. اس لیے ہم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو رول آؤٹ کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اب وہ انہوں نے ٹرمپ جیسا بھی تھا، اس نے ایک پالیسی جو ہے نا وہ بڑی اچھی اپنائی تھی. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ، جیسے یہاں پہ ہمیں مشرف صاحب کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان، وہ سب سے پہلے امریکہ کی جو ہے نا اس نے تھیوری جو ہے نا وہ دی کہ بھائی ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے، ہمیں جو ہے نا تھانے داری سے غرض نہیں ہے. تو تھانے داری والا رول ہے، جب تک وہ ختم نہیں کرے گا اور تب تک جو ہے نا وہ شاید باز نہ آئے. لیکن جو ان کی معیشت ہے وہ اب اجازت نہیں دیتی ہے، امریکہ کی معیشت بھی، کہ وہ اب اس حساب سے تھانے داری کرے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ ان کو جو دنیا کے لیے بھی تشویشناک ہے، وہ ہے ان کی اسلحے کی پالیسی. کیونکہ وہ جنگ چھیڑتا ہی اس لیے ہے کہ اس نے اسلحہ بیچنا ہے، لیکن وہ کتنے کہاں بیچے گا اسلحہ. اب وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ دنیا بھی بہت سیانی ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے. وہ بھی امریکہ کی پالیسی جو ہے نا وہ جانتی ہے کہ یہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اور یا اسلحہ بیچو کی پالیسی پہ گامزن ہے. تو اس لیے لوگ جو ہے نا اس کی بات پہ اب وہ اس طریقے سے جو ہے دھیان نہیں دیتے. رائٹ. اچھا، یہ افغانستان میں جس بری طرح سے امریکہ کو شکست ہوئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے امریکن جو صدر ہے وہ آنے والے الیکشن میں بری طرح سے اب ہارے گا اسی بیس کے اوپر؟ جو بائیڈن جو ہے وہ اصل میں اس کو جو پچھلی گورنمنٹ تھی ٹرمپ کی، اسی پالیسی کو جو اس نے ٹو کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیوں کی جو ہے نا وہ پالیسی جو ہے نا وہ سیم ہے. تو اس کی بھی یہی تھی کہ ٹروپس نکالنے، اس کی بھی پالیسی یہی تھی، اسی کے اوپر عمل کرانا درآمد کیا ہے. اور اب کہیں نہ کہیں یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں وہاں وہ سیم پیج پہ ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اگلے الیکشن میں کچھ اس طریقے سے جو ہے نا وہ کوئی پریشانی کا باعث بنے. ویسے بھی امریکہ میں جو ہے بڑے میچور ووٹر ہیں، وہ کم از کم 2 ٹنیور جو ہے وہ دیتے ہیں. یہ تو بڑی قسم کی رہی ہے ٹرمپ کی، اس کی حرکتیں ایسی تھی کہ وہ 1 ٹنیور کے بعد فارغ ہو گیا. ادروائز یہ عموماً جو ہے نا جو امریکی عوام ہے وہ 2 ٹرم جو ہیں وہ دیتی ہیں. رائٹ. اچھا، سوشل میڈیا پر رانا صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیے گا، سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں پہ ایک بہت خبر وائرل ہوئی تھی. ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں اپنے اپنے تجزیے بیان کر رہے تھے اس کے اوپر آ کر کہ حکومت جو ہے وہ ہوائی اڈے تو نہیں دے سکتی، لیکن امریکن فوجیوں کو کراچی میں پاکستان میں رہنے کی، ہوٹلوں میں رہنے کی اجازت دے سکتی ہے. کچھ پازیٹیو ویوز آ رہے تھے، کچھ نیگیٹو آ رہے تھے. اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ لیکن میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو راستہ ہی دینا تھا، ان کو یہاں سے جانے کے لیے اس سے کہیں کہ پتلی گلی سے نکالنا تھا، تو پتلی گلی سے نکالنے کے کچھ نہ کچھ قیمت تو وصول کر لیتے. میرا نہیں خیال کہ اس حکومت میں اتنا دم خام ہو کہ اس نے ان سے کوئی پیسے شیسے مانگے ہوں. ان سے تو بہتر تو مشرف تھا جو فی کس جو ہے وہ $ڈالر وصول کر رہا تھا. کم از کم یہ اس لیول پہ نہیں جا سکتے، تو کم از کم ان کو جو پتلی گلی سے نکالنے کا جو راستہ تھا
اس میں ان کو ڈالر ضرور لینے چاہیے. تو یہ ہمارا حق تھا. وہ ہماری زمین استعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اپنی جانیں بچا کے نکل رہے ہیں, تو کم از کم ہمیں جو ہے راداری کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کا کوئی انتظام ضرور کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں جو ہے نا ان سے کو ڈیل کرتے, اور نہیں تو کم از کم ہم اپنے قرضے ہی جو ہے نا اور ری شیڈول کروا لیتے. ابھی تک مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. رائٹ. رانا خالد صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے وقت سے ہمیں ٹائم نکال کر پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین, دیکھنا ہوگا طالبان نے افغانستان میں جو حکومت جس طرح سے اعلان کیا ہے اسے کس طرح سے یہ حکومت کو آگے چلا پاتے ہیں, صحیح طرح سے چلائیں گے یا ان میں مشکلات آئیں گی. یہاں بھی دیکھنا ہوگا کہ باقی جو دوسرے ممالک ہیں وہ انہیں کتنی جلدی قبول کریں گے طالبان کی اس حکومت کو. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.